شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ارشاد رب العزت ہے، اور ذات الہ سے خوف کھانے والے تو فقط علماء ہیں. علماء کس طرح سے ذات الہی سے خوف کھاتے ہیں، اس کا مجسم نمونہ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کلام کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے دین مبین اسلام خصوصاً مکتب تشیع کی خدمت کی، اور اسی خدمت کے دوران شہید کیے گئے شہید سعید آیت اللہ شیخ مرتضی مطہری، جن کا نام اس وقت شاید کوئی شیعہ ایسا ہو کہ جو نہ جانتا ہو، کہ جن کی پوری زندگی اسلام سے دفاع اور ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں خود ان کے بقول باوجود یہ کہ حوزہ علمیہ وہاں موجود ہے ایران میں، اور تھا اور بہت قدیم ہے، بڑے بڑے علماء اور بزرگان وہاں گزرے ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی اسلام ناشناختہ ہے، اسلام کے قوانین اور اسلام کا نظام ابھی بھی لوگوں تک کما حق نہیں پہنچا. شہید مرتضی مطہری 31 جنوری 1919 میں فریمان مشہد کے قریب ایک شہر ہے چھوٹا، وہاں پر دنیا میں تشریف لائے. ان کے والد بھی عالم دین تھے، اور یہ شاید ان کے والد کی وجود کی برکت تھی کہ جس نے ایک ایسا عظیم الشان فرزند اور عالم دین دنیا کو دیا کہ جن کے لیے معروف تھا کہ وہ
آدھی رات کو تقریباً اٹھتے اور نماز شب پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، صبح کی نماز، اور یہ ان کا عمل ایک طویل عرصے سے جاری تھا۔ اور معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے راہ خدا میں شب بیداری کرتا ہو تو اس کی اولاد اور اس کا فرزند جو ہے وہ کس قدر ثمر آور اور انسانیت کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ بہرحال شہید مرتضی مطہری، جن کے والد کا نام محمد حسین مطہری تھا، والدہ کا نام سکینہ، یہ 1919 میں 31 جنوری کو فریمان کے شہر میں، ابھی اگر آپ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور تہران سے مشہد جائیں تو مشہد کے قریب فریمان نام کا اسٹیشن ہے، اگر ٹرین سے جائیں اس جگہ پر دنیا میں آئے، اور 1979 یعنی 79 پہلی مئی 1979 کو انہیں تہران میں شہید کیا گیا۔ بس یہ جو تقریباً 60 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے زندگی گزاری، اس 60 سال کے عرصے میں ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد کے پاس ہی حاصل کی، اور پھر تقریباً کوئی 12 یا 14 سال کی عمر میں مشہد تشریف لے گئے اور مشہد میں حصول علم کیا، یہاں تک کہ شہید مرتضی مطہری مشہد سے تقریباً نوجوانی کے حصے میں قم منتقل ہوئے، اور قم میں آپ نے اپنی تدریس اور حصول علم، یعنی آپ درس لیتے بھی تھے اور درس دیتے بھی تھے، اور یہ معمول ہے حوزہ علمیہ کا کہ وہاں جو کتابیں عالم پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں، اگلی کتاب پڑھتے ہیں اور گزشتہ کتاب کا درس دیتے ہیں۔ یہی عمل ہمیں آپ کی نسبت سے نظر آتا ہے۔ آپ کے اساتید نے، اگر ہم ان افراد کا جائزہ لیں کہ جنہوں نے آپ کی تدریس میں حصہ لیا قم کے حوزے میں، تو بڑے بڑے علماء ہمیں اس میں نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس آپ نے حوزوی تعلیم حاصل کی ہے۔ ان افراد میں سے ایک ربانی شیرازی ہیں کہ جن کے پاس آپ نے آیت اللہ صدوقی بہت ہی اہم علماء میں سے تھے، انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد، اور بعد میں شہید کیے گئے۔ 4 ائمہ جمعہ ہیں جنہیں شہید کیا گیا ایران میں، ان میں سے ایک آیت اللہ صدوقی ہیں۔ ان کے پاس آپ نے حصول علم کیا، اور آیت اللہ مرشی نجفی جو بعد میں حوزہ علم قم کے مراجع میں سے قرار پائے، ان سے آپ نے شرح اللمع، ایک فقہ کی کتاب ہے،
وہ مثلا ان سے تدریس لی، ان سے درس لیا شرح لمع کا۔ اس کے بعد تقریباً آپ نے جو ہے وہ امام خمینی کے درس میں شرکت کی، آیت اللہ بروجردی کے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وقت میں مر جاتے ہیں۔ آئے محمد حسین بروجردی معروف ہے ان کی مرجعیت، امام خمینی کی مرجعیت معروف ہے، ان کے درس میں گئے۔ اور اسی طرح سے فلسفے کے میدان میں علامہ محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، کہ جنہوں نے تفسیر میزان لکھی اور قم میں فلسفے کا اور عرفان کا جو حلقہ درس تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ شہید مطہری اگر نہ کہا جائے یہ بات کہ ایک اعتبار سے علامہ طباطبائی کے مفسر ہیں، یعنی علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے ان کا قلم اور بیان بہت سخت تھا، اور ان کے مقابلے میں شہید مطہری کا بیان بہت رسا اور بہت ہی آسان۔ لہذا اکثر گفتگو جو شہید مطہری نے اپنی کتابوں میں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کی بنیاد اور اس کی جڑیں آپ کو تفسیر میزان میں ملیں گی۔ بس یہ ایک خوبی ہے کہ جو علامہ شہید مرتضیٰ مطہری میں ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی تمام باتوں کو تشریح کیا، تفسیر کیا اور انہیں عوام تک پہنچایا۔ بس علامہ طباطبائی کے پاس فلسفہ و عرفان کا درس لیا، اسی طرح سے آپ نے کچھ عرصے فقہ کے میدان میں سید محمد محقق کے داماد اور سید محمد حجت ان سے بھی استفادہ کیا قم میں۔ سید محمد محقق کے داماد مؤسس حوض علم قم شیخ عبد الکریم حائری ان کے داماد تھے، اس لیے محقق کے داماد کے نام سے معروف ہوئے، اور کافی فضلاء نے ان سے استفادہ کیا۔ ان میں سے ایک شہید مطہری ہیں جو ان کے درس میں آتے تھے اور ان سے استفادہ کیا انہوں نے۔ یہ چند وہ نام ہیں کہ جن سے شہید مطہری نے استفادہ کیا، اور اسی دوران تقریباً کوئی 12 سال یا اس سے کم زیادہ عرصہ قم میں گزارنے کے بعد تہران تشریف لے گئے، اور تہران جانے کی وجہ یہ تھی کہ تہران یونیورسٹی کی طرف سے ایک مقالہ لکھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی، فلسفے کا موضوع تھا۔ شہید مطہری نے اس موضوع پر مقالہ لکھا اور ان کے مقالے کو پہلا انعام دیا گیا، یہاں تک کہ یونیورسٹی والوں نے شہید مطہری کو دعوت دی کہ وہ یونیورسٹی آئیں دانشگاہ تہران اور وہاں پر آ کر تدریس کا عمل انجام دیں۔
اور اس طرح سے شہید مطہری جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم کو خیر آباد کہہ کے تہران چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے مدرسہ مروی میں اپنی حوزوی تدریس اور تعلیم کو جاری رکھا۔ دانشگاہ میں یعنی یونیورسٹی میں بھی آپ جو دانشکدہ الہیات تھا اس میں پڑھاتے رہے، اور ساتھ ساتھ مدرسہ مروی میں بھی آپ کی تدریس جاری رہی، یہاں تک کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے فرمان سے آپ پھر 2 دن کے لیے ہفتے میں 2 دن قم تشریف لے جاتے تھے اور قم میں فلسفے کا درس دیتے تھے۔ اسفار ملا صدرہ کی جو علم فلسفے میں اس وقت آخری کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، جو در حقیقت فلسفے اور عرفان کا مکسچر ہے، اس کی تدریس کے لیے آپ 2 دن کے لیے قم جاتے تھے، اور ایک طویل عرصے تک یہ عمل جاری رہا، یہاں تک کہ تہران میں انقلاب کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے، اور ایک دفعہ آپ امام سے ملاقات کے لیے نجف گئے، اور دوسری مرتبہ فرانس گئے، اور امام خمینی جب واپس ایران آئے تو وہ کمیٹی کے جو آپ کے استقبال کے لیے بنائی گئی تھی اس کے آپ سربراہ رہے، آپ نے استقبال کیا، اور جب آپ فرانس گئے تھے تو امام خمینی نے آپ کو حکم دیا کہ ایک شورائے انقلاب بنائی جائے۔ اس شورائے انقلاب کے افراد کو شہید مطہری نے چنا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام خمینی کے نزدیک شہید مطہری کس قدر مورد اعتماد تھے علمی اعتبار سے اور تقوی اور فکری اعتبار سے، کہ شورى انقلاب کے افراد کا چناؤ حتیٰ بعد میں حکومت اسلامی کی تشکیل کے بعد بھی مختلف اہم عہدوں کے لیے شہید مطہری سے امام مدد لیتے تھے، اور اہم منصب پر ان افراد کو فائز کیا جاتا تھا کہ جن کی شہید مطہری تائید کرتے تھے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیں اور شہید مطہری کے جو علمی افکار ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ شہید مطہری نے نہ فقط جہاد کیا اور انقلاب کے دوران مختلف مراحل پر اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی فہم و فراست کے ذریعے انقلاب کے پروسیس کو آگے بڑھایا۔ 2 مرتبہ جیل گئے، زندان میں رہے۔ ایک مرتبہ شب عاشور 15 خرداد جو بہت معروف واقعہ ہے تہران میں، شب عاشور آپ نے تقریر کی اور امام حسین علیہ السلام کا معروف خطبہ من رأى سلطانا جائرا، اگر کوئی ظالم حاکم کو دیکھے کہ وہ حرام الہی کو حلال کرتا ہے اور حلال الہی کو حرام میں بدلتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے قیام نہ کرے، خداوند عالم اسے واصل جہنم کرے گا۔ اس خطبے کو آپ نے وہاں بیان کیا، اور اگلے دن جو ہے وہ یہ 15 خرداد کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، حکومت کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا، اور آہستہ آہستہ انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ بس شہید مطہری کا انقلاب میں
ایک اہم رول ہے، ایک اہم کردار ہے، اور اسی کردار کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ منافقین نے انقلاب آنے کے 1 سال کے اندر ہی اندر شہید کیا۔ آپ نے جو زندگی گزاری اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا کہ جو وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں آج سے 30 سال پہلے کے ماحول کو کہ جس میں مثلا سوشلزم بہت زیادہ حاوی ہے، ایران میں بھی سوشلزم کے ماننے والے موجود تھے، اور ایک تودا پارٹی وہاں پر جو کمیونزم اور سوشلزم کی تبلیغ کرتی تھی، جو لاطینیت کے قائل تھے، کسی خدا کے قائل نہیں تھے، اور دانشگاہ اور یونیورسٹیز میں زیادہ وہ ان عقائد کا پرچار کرتے تھے۔ ایک ایسے ماحول میں شہید مطہری نے تقاضا کیا علامہ طباطبائی سے، اور انہوں نے فلسفیانہ گفتگو کا آغاز کیا، اور جو فلسفی بنیادیں تھیں کمیونزم کی انہیں فلسفی انداز میں رد کرنا شروع کیا، اور اس مجموعہ جو ان مقالات کا کتاب کی صورت میں سامنے آیا اس کا نام ہے روش ریئلزم۔ یہ کتاب علامہ طباطبائی کی اگرچہ کہ ہے، لیکن شہید مطہری نے اس کتاب کی شرح لکھی 5 جلدوں میں، اور اس کتاب نے کمیونسٹ اور سوشلزم کے ماننے والے افراد کا مقابلہ کیا یونیورسٹیز اور علمی ماحول میں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک علمی جنگ۔ بس دیکھیں شہید مطہری نے فقط عملی میدان میں انقلاب کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ علمی میدان میں ہر طریقے سے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کی ضرورت معاشرے میں ہو اور شہید مطہری نے اس پر قلم نہ اٹھایا ہو۔ اسی تہران میں آپ نے ناردرن تہران میں حسینیہ ارشاد کی بنیاد رکھی کہ جہاں ہر روز تقریباً یا ہفتے میں چند مرتبہ مختلف موضوعات پر تقریریں ہوتی تھیں۔ علی شریعتی بھی وہاں آتے تھے، یعنی شہید مطہری انہیں بلاتے تھے، آپ سب سے برجستہ تقریر کرنے والے آپ خود تھے وہاں، اور یہ تقریریں تھیں کہ جنہوں نے پورے تہران کو جو مرکز ہے اس وقت بھی مرکز تھا اسے ہلایا، اور آہستہ آہستہ انقلاب جو ہے وہ قریب آیا۔ بس دیکھیں شہید مطہری نے اپنی زندگی میں جن اہم موضوعات کو چھیڑا ہے وہ مثلا ہم دیکھیں اگر خواتین کی نسبت سے بھی انہوں نے حقوق زن اور مسئلہ حجاب پردہ ان دونوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ حقوق زن الگ کتاب ہے شہید مطہری کی، خواتین کے حقوق کے نام سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اور مسئلہ حجاب یعنی پردہ، فلسفہ حجاب، پردے کا مقصد کیا ہے، اس پر بھی شہید مطہری نے
قلم اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب اور مشرق دونوں خواتین کی نسبت سے اس دور میں اس بات کے قائل تھے کہ خواتین کو جو ہے وہ ہر طریقے سے آزاد ہونا چاہیے، حتیٰ پردے سے بھی آزاد ہونا چاہیے. تو شہید مطہری نے پردے کے اوپر کتاب تحریر کر کر یہ ثابت کیا کہ نہیں، پردہ در حقیقت خواتین کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی پاکیزگی کو محفوظ رکھنے کے لیے دین نے اس حکم کو رکھا ہے. اور یہ طویل گفتگو جو اس کتاب میں موجود ہے، اسے آپ نے تحریر کیا وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ جناب اسلام میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اور اس وقت مغرب اور مشرق جو ہے وہ حقوق کا نام لے کر خواتین کو جو ہے وہ بے پردہ کرنا اور آزادی اور ہر طرح کی بے بندوباری، حتیٰ شادی اور اس کے قوانین سے آزادی، ہر طرح کی آزادی دلانا چاہتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس میں مثلا خواتین کی عظمت پوشیدہ ہے. شہید مطہری نے اسی دور میں حقوق زن نام کی کتاب تحریر کی، اور یہ دنیا کے سامنے پیغام رکھا کہ نہیں، اسلام سب سے زیادہ حقوق زن کا خیال رکھتا ہے. اور اس نے 1400 سال پہلے، جب آج کا کوئی حقوق زن اور آزادی کا نعرے لگانے والا نہیں تھا، رسول گرامی نے، قرآن کریم نے، ائمہ علیہ السلام نے کس طرح سے حقوق زن کو بیان کیا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں انہیں بیان کی ہیں، ان پر کیا چیز واجب ہے، کیا مستحب ہے، وہ کس کس شے میں آزاد ہیں، وہ اپنے اقتصادی معاملات میں کس طرح سے آزاد ہیں. ان تمام چیزوں کو بیان کیا. بس دیکھیں شہید مطہری نے اس دور میں کہ جب ایک اعتراض تھا کہ اسلام میں حقوق زن نہیں ہے، کتاب تحریر کی. اور آج آپ دیکھیں کہ ایران میں مثلا کہ جہاں اسلام کی بنیاد پہ حکومت قائم کی گئی، یونیورسٹیز میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. بس مساوی مواقع فراہم کرنا اسلامی نظام کی ذمہ داری ہے. انہوں نے مواقع فراہم کیے اور اس طرح سے خواتین ہر شعبے میں آگے ہیں، تحقیق میں آگے ہیں، ہر طرح کی تحقیق میں آگے ہیں، چاہے وہ دینی تحقیق ہو چاہے وہ یونیورسٹی کی تحقیق ہو. بس یہ وہ بنیادی فکر ہے جو شہید مطہری نے اس وقت دنیا کے سامنے رکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اہم کتابیں ہیں ان میں سے میں سب کا تو تذکرہ نہیں کر پاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آخر میں ایک لسٹ آپ کے سامنے ضرور رکھوں کہ جو آپ کی کتابوں کی ہے، لیکن کچھ کتابوں میں سے کے بارے میں ضرور عرض کروں گا. ان کتابوں میں سے کتاب آپ کی ولایت کے بارے میں ہے. ولایت فقیہ کا مسئلہ آپ نے گفتگو کیا ہے، اور آپ ان علماء اور مجتہدین میں سے ہیں کہ جنہوں نے ولایت فقیہ کو علمی اعتبار سے حوزے میں بیان کیا، تحریر کیا، اور آئندہ کی حکومت اسلامی کی بنیادوں کو واضح کیا، اور یہ بیان کیا کہ یہ ولایت فقیہ
ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا تسلسل ہے خود ائمہ علیہ السلام کی طرف سے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے زمان غیبت میں علماء کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اسلام کے قوانین کے مطابق معاشرہ تشکیل دیں، اور وہ معاشرہ جس میں قرآن کریم اور اہل بیت کا نظام رائج ہوگا، خود بخود اس معاشرے میں اس قرآن اور اس اہل بیت کے قوانین کا ماہر جو ہے وہ اس کا سربراہ بنے گا۔ اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلامی قوانین کو معاشرے میں رائج کریں اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اسلامی قوانین کا ماہر نہ ہو۔ بس ولایت فقیہ کے نظریے کو آپ نے نہ فقط قبول کیا بلکہ علمی طور پر اسے بیان کیا، رائج کیا، اور انقلاب کے بعد جو ہے وہ اس ولایت فقیہ کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ کا جو دستور لکھا گیا اس میں بھی شہید مطہری نے اہم رول ادا کیا۔ ان کے لکھنے والوں میں سے آپ تھے، آپ نے اس میں حصہ لیا۔ بس دیکھیں، شہید نے اپنے دور میں کوئی ایک ایسا موضوع کہ جو ضرورت رکھتا تھا اس دور میں اس پر کلام نہ کیا ہو۔ مثلا ایرانیوں کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ہیں جو ایران میں قدیم زمانے سے ان کے رسم و رواج میں ہیں۔ مثلا ان کا جب سال شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے، جس کو نوروز کہتے ہیں، تو آخری بدھ جو آتا ہے چہارشنبے سوری کہلاتا ہے، اس میں آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو شہید مطہری نے اس طرح کی خرافات کا بھی مقابلہ کیا اور اس موضوع پر تقریر کی اور اس کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بس نہ فقط اتنے عمیق علمی موضوعات بلکہ اس طرح کے معاشرتی انحراف کو بھی شہید مطہری نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور اس کے روکنے کے لیے آپ نے باقاعدہ جدوجہد کی، کوشش کی، تقریریں کی حسینیہ ارشاد میں۔ اسی طرح سے اگر ہم ان کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پر قلم اٹھایا وہ اور تدریس کیا وہ فلسفہ ہے۔ آپ نے فلسفے کی متعدد کتابوں کی تدریس بھی کی اور ان کی شرح بھی لکھی۔ ابو علی سینا کی کتاب شفا پر آپ نے شرح لکھی، منظومہ سبزواری جو فلسفے کی کتاب ہے اس پر شرح لکھی، اور وہ فلسفے کو اسلامی فلسفہ سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ یونان سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یونان میں فلسفہ تھا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن شہید مطہری بھی اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسفے کی بنیادیں در حقیقت شیعوں نے رکھی، اس لیے کہ شیعت میں عقلی استدلال اور عقل گرائی جو تھی وہ ابتدا سے موجود تھی، اور یہ جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں یہ فلسفے کے میدان میں جتنے بھی تحقیق ہے، لہذا جتنے بھی بڑے فلسفی ہیں وہ سب شیعہ تھے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ بس شیعہ شہید مطہری
نے عقلی بنیادوں. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ عقلی استدلال ہے، یعنی عقل کے ذریعے کائنات کے حقائق کو سمجھنا چاہتا ہے انسان. عقلی استدلال کے ذریعے حقائق کو جاننا. انہی عقلی استدلال میں سے جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان فقط یہ جسم نہیں ہے، انسان اور روح اور جسم کا مرکب ہے. اب آپ روح کو کیسے ثابت کریں؟ مادی استدلال یا مادی جسمانی طریقے سے تو روح کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. شہید مطہری نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اصالت روح کے نام سے مقالہ لکھا. یعنی انسان کی اصل حقیقت روح انسان ہے، یہ جسم اور روح کا تابع ہے. عقلی استدلال کیا ہے جسے شہید مطہری نے بیان کیا ہے؟ وہ عقلی استدلال یہ ہے کہ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ ایک انا اور میں اور ضمیر ہے. یہ انا اور میں اور ضمیر نہ قابل تقسیم ہے، نہ یہ کسی جگہ میں سموتا ہے، نہ یہ کسی وقت میں سموتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر جسمانی تبدیلی پائی جاتی ہے. ہمارا جسم ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے. بچپن میں چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، پھر دوبارہ ضعیف ہو سکتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے اس میں. لیکن انسان کی میں تبدیلی نہیں آتی. وہ بچپن میں بھی وہی ہے جو ابھی ہے، بڑھاپے میں وہی رہتی ہے جو بچپن میں ہوتی ہے. جب بھی انسان کہتا ہے میں اور میری چیز، تو یہ میں وہی سالم و ثابت ہے. بس یہ میں ہے. بدن جیسے یہ گلاس ہے، یہ ایک خاص جگہ میں رکھا ہوا. ہمارا بدن ایک خاص جگہ میں ہے، لیکن آپ کی میں ضمیر یہ جگہ نہیں گھیرتا. کیوں؟ اگر یہ بھی مادی ہوتا تو جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو یہ مختلف جگہ کی سیر نہ کرتا. جب یہ مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ جگہ کی قید سے آزاد ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جسم حقیقت واقعی نہیں رکھتا، بلکہ جو چیز حقیقت واقعی رکھتی ہے وہ روح انسان ہے. اس لیے کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی عقل اور روح ہے جو علم حاصل کرتی ہے. انسان کی آنکھیں علم حاصل نہیں کرتی، انسان کے کان علم حاصل نہیں کرتے. یہ ذریعہ ہے. اصل چیز روح ہے. جو آنکھ جس تصویر کو بناتی ہے اس کا ادراک روح کرتی ہے، عقل اس کا ادراک کرتی ہے. اگر یہ آنکھ ادراک کا عمل انجام دیتی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی ہوتی ہے لیکن انسان سامنے رکھی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ اس کی جو فکر ہے وہ کسی اور سوچ میں مصروف ہے. بس معلوم ہوا کہ وہ مدرک ہے، وہ ہے جو ادراک رکھتی ہے، نہ یہ جسمانی آنکھ. بس یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر شہید مطہری نے اس وقت گفتگو کی، ایک ایسے دور میں کہ جہاں ایک طرف سے مغرب کی مادہ پرستی ہے اور دوسری طرف سے مشرق کی مادہ پرستی. ان دونوں کے مقابلے کے لیے
فلسفی اور عقلی طریقے سے یہ ثابت کرنا کہ انسان فقط جسمانی نہیں ہے بلکہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، یہ وہ اہم گفتگو ہے کہ جو ہمیں شہید مطہری کے تحریروں میں، شہید مطہری کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شہید مطہری نے اپنے دور میں جن اہم مسائل پر آواز اٹھائی ان میں سے ایک مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے کہ مثلا کل یوم جمعہ ہے اور یوم قدس ہے، اس وقت تک امام خمینی نے ظاہراً یوم قدس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ انقلاب آنے سے پہلے شہید مطہری کی ایک تقریر ہے فلسطین پر، جو بعد میں کتابی صورت میں بھی چھپی، اور اس دور میں شہید مطہری نے ایک مہم چلائی اور پورے ایران سے مالی امداد جمع کی فلسطینیوں کے لیے، مراجع سے رابطہ کیا اور ان کے توسط سے اور ان کی تائید سے اس تحریک کو انہوں نے ایران میں چلایا۔ جو تقریر انہوں نے اس مناسبت سے کی حسینیہ ارشاد میں، اس تقریر کے جملات یہ ہیں کہ مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، اسلامی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، یہ کسی بھی طرح نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے کمتر نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے واجب، روزہ رکھتا ہے واجب، تو بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی سرزمین کے دفاع کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی طریقے سے دامے گرامے سخن، جس طرح سے وہ ممکن ہے ساتھ دینا، یہ نماز اور روزے کی طرح واجب ہے۔ بس دیکھیں شہید مطہری کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے کہ جن کی شخصیت میں ہمیں فقاہت نظر آتی ہے، لہذا ایسے موضوعات کہ جو فقہی اعتبار سے جدید تھے، جن کی ضرورت تھی، وہ آپ نے بیان کیے، جیسے انشورنس کے مسائل ہیں یا بے سود بینکاری ہے۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن پر شہید مطہری نے کلام کیا، کتاب تحریر کی۔ فقہ، فقاہت، ولایت فقیہ، یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر، تمام ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی، امیر المومنین سے لے کر 12ویں امام تک، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ اسی میں، اسی ہم و غم میں صرف ہوئی کہ میں کسی طرح سے آج کے دور میں صحیح اور حقیقی اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی شہید مطہری اور ان جیسے علماء کی خدمات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایران میں اتنا بڑا انقلاب ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جس میں یہ روح انقلاب موجود ہے۔ یہ مکتب وہ مکتب ہے کہ جس نے
کسی دور میں بھی کسی حکمران کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا جو کہ جائر اور ظالم ہو. اور شہید مطہری نے اس مسئلے کو ولایت فقیہ کے باب میں ذکر کیا ہے کہ ہم جہاں ولایت فقیہ کے قائل ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر کے قائل ہیں، وہیں پر مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جو ائمہ اور ان کے بتائے ہوئے مجتہدین کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا، کسی کو امیر المومنین نہیں مانتا. اور یہاں سے باطل حکمرانوں کی حکمرانیت کا کوئی جواز شیعہ فقہ میں نہیں پایا جاتا. یہ دوسرے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ افکار پائے جاتے ہیں. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جو شیعہ فکر ہے وہ کبھی بھی آپ کو درباروں میں نظر نہیں آئے گی. درباروں سے مراد باطل اور ظالم حکمران. وہاں آپ کو کہیں کوئی شیعہ مجتہد نظر نہیں آئے گا جو باتقوی عالم دین ہے. رہ گئی بات یہ کہ کچھ لوگ تو ہر دور میں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو فروخت کریں، اپنے آپ کو بیچیں. اور اس کا بھی غم تھا شہید مطہری کو اپنے دور میں کہ ان کی ایک گفتگو ہے علماء کے بارے میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ امامہ اور ابا قبا جو علماء کی ہے اس کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. ہر آدمی جب چاہے مثلا ابا قبا پہن لے صحیح نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ پہن لیتے ہیں، اس کے اہل نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے فتاوی اور ایسے مثلا خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بھی کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی مستند مثلا مدرسے یا حوزے سے تحصیل کردہ انسان اہلیت پیدا کرتا ہے کہ وہ مثلا اس لباس سے فائدہ اٹھائے یا اسلامی اسکالر کہلائے. وگرنہ کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ عمل انجام دے. بس دیکھیں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو شہید مطہری نے اس دور کی مناسبت سے اسے نہ اٹھایا ہو. میں نے عرض کیا کہ شہید مطہری نے اس وقت کی مادہ پرستی کے مقابلہ کیا، فلسفی میدان میں، علمی میدان میں، عملی میدان میں. یونیورسٹی میں آپ کے اکثر مناظرے رہتے تھے، اس لیے کہ تہران یونیورسٹی میں بڑے بڑے دہریہ ٹائپ لوگ بھی موجود تھے. ان سے آپ کے مناظرے رہے. اسلام کے قوانین کو، اسلام کی فکر کو آپ نے وہاں بیان کیا، اور یہ ان علماء کی جیت ہے. انقلاب آ گیا، انقلاب کو انہوں نے علمی اعتبار سے مستحکم کیا. آج 32 سال گزر گئے. یہ انقلاب اپنی تمام ترقی کے ساتھ کھڑا ہے پوری دنیا کے سامنے. پوری دنیا اس کی مخالف ہے، ہر طرح کی پابندی اس پر لگائی جاتی ہے، لیکن فقط اس بنیاد پر کہ اس کے ماننے والے علماء فقہا جو اس کو کل بھی اس کے لیڈر تھے، آج بھی جو لیڈر ہیں وہ سب کے سب کربلا کے ماننے والے ہیں، ولایت امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. وہ پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ائمہ کے ماننے والے ہیں.
انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ علمی میدان میں کسی سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ دنیا ہے آج کہ جو ان پر پابندیاں لگاتی ہے کہ یہ علمی ترقی نہ کریں۔ بس دیکھیں، اسلام دین علم ہے، اسلام نے علوم کو ترقی دی 600 سال اسلام آنے کے بعد، 600 ہجری تک۔ بعد میں مسلمان اسلام سے دور ہو گئے، انحطاط کا شکار ہو گئے۔ انحطاط کے اسباب کیا ہیں؟ حتیٰ اس موضوع پر شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے، مسلمانوں کے انحطاط کے اسباب، مسلمانوں کے دنیا میں پسماندہ رہ جانے کے اسباب، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس قدر مسلمان اسلام سے دور ہوتا گیا پسماندہ ہو گیا، اخلاقی طور پر عیاشی میں لگ گیا، مثلا اسلام سے دور ہو گیا۔ اب جتنا اسلام سے قریب ہوتا جائیں گے اتنا ترقی کریں گے۔ لہذا نمونے کے طور پر آج آپ کے سامنے ایران ہے کہ جس نے 30 سال میں اتنی ترقی کی ہے کہ وہ آج مثلا علمی میدان میں 11ویں نمبر پر ہے۔ کون سا علمی میدان؟ یہ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے یہی ڈرون آتے ہیں، پاکستان میں حملے کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن ایران نے انہی ڈرون طیاروں کو اتار لیا صحیح سالم۔ اب یہ علمی جنگ ہے۔ 30 سال پہلے اگر آپ دیکھیں ایران کو، تو ایران میں بھی یہی 30% لٹریسی تھی، پاکستان میں بھی 30% تھی، آج بھی 30% ہے، لیکن وہاں اب اس لٹریسی تقریباً 97% ہے، 2-3% رہ گئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور 100% لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے۔ بس دیکھیں، دین کی بنیاد پر، شہید مطہری جیسے لوگوں کے افکار کی بنیاد پر آج مکتب تشیع نے پوری دنیا میں نام پیدا کیا۔ اس عظیم انسان نے ایک ایسی کتاب بھی لکھی ہے کہ جس میں مختلف قصے اور واقعات نقل کیے گئے، جس کا نام ہے داستان راستان۔ اچھے لوگوں کے واقعات، سبق آموز واقعات ہیں۔ اس کتاب کو بعد میں UN نے انعام بھی دیا کہ یہ انسانیت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے بہت عظیم کتاب ہے، داستان راستہ۔ بس دیکھیں، جہاں ایک فقیہ ہے جو مثلا اجتہادی استدلال کے ساتھ فقہ میں گفتگو کرتا ہے، یہی انسان چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں کے لیے داستان راستان جیسی کتاب تحریر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تربیت کے لیے انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ بس انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنا بڑا مجتہد ہوں، میرے مقام سے یہ بات جو ہے وہ مثلا مطابقت نہیں رکھتی کہ میں ایسی کتاب لکھوں جو قصے کہانیوں پر مبنی ہو بچوں کے لیے۔ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کیا وہ خدا کے لیے کیا ہے، قربتاً الی اللہ۔ یہ خوبی ہے ان ہستیوں میں۔ وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، اگرچہ کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ بہت ساری باتیں ہیں شہید مطہری کی نسبت سے جو باقی ہیں، جو کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ
ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔ شہید مطہری تہران میں 1979 پہلی مئی کو رات کے وقت ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر باہر آئے اور تھک گئے تھے ظاہر کچھ، انہوں نے مثلا کوچے میں 2-4 قدم چلنا چاہا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، تو اسی کیفیت میں آپ کو منافقین نے نشانہ بنایا، آپ کے سر پر ایک گولی جو ہے وہ انہوں نے ماری اور آپ اسی موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس ہستی کے لیے بس آخری جملہ جو امام خمینی کا جملہ ہے وہ میں نقل کرتا ہوں کہ امام خمینی نے ان کی شہادت پر یہ جملہ کہا کہ میں اپنے بہترین فرزند سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ شہید مرتضیٰ مطہری میرا فرزند ہے اور یہ میری عمر کا حاصل ہے، یعنی میری زندگی کی جو اتنی علمی ہے مثلا اس علمی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ شہید مطہری تھا جسے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ بس یہ وہ عظیم علماء ہیں کہ جن کی روح کا اثر ابھی تک ہے اور رہے گا، ان کتابوں کا اثر رہے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم ان کی کتابوں اور ان کی روح سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ شب قدر ہے، اس شب قدر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم شہید مطہری کو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے اور ان کی روح کے لیے، تمام علماء کرام مراج اعظام کی روح کے لیے کہ جس سے فائدہ خود ہمیں بھی پہنچے گا۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔